وحده منيرا منورا وحده ناجيا وحده بلا ولد بلا مدد بلا نصب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللہم صل. اج دی اس چھوٹی جئی محفل دا انعقاد اس وجہ تو کیتا گیا ہے کہ اس توڑی مسجد قباء دے اندر قرآن پاک مکمل تراویح دی شکل دے اندر سنا دیتا گیا ہے. تکمیل قرآن پاک دے اس موقع دے اتے احباب نے خواہش دا اظہار کیتا ہے کہ درس قرآن پاک ہونا چاہیے. رمضان المبارک دا مہینہ تقریباً گزر چکا ہے. آخری چند دن رہ گئے اور آخری چند دن اللہ رب العزت نے مسلمان بندے نو توبہ واسطے چند دن عطا فرمائے. انسان ساری دی ساری زندگی گناہ کرندہ تھک جائے اور حتیٰ کہ ایک دن اللہ دے دربار دے اندر آ کے تے خالص ہو کے اللہ کولو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لائے. اللہ فرماندا ہے جس وقت خالص ہو کے تے میں اللہ دے اگوں آ کے اپنے گناہاں دی معافی مانگدا ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. معافیاں او منگدا ویندا ہے تے میں اللہ اپنی غفار والی صفت لوگاں دے سامنے ظاہر کر کے تے اس بندے دے سارے گناہاں نوں میں اللہ آپے معاف فرما دینا. اور قرآن پاک دے اندر آخر قرآن پاک مکمل پڑھایا گیا ہے. قرآن پاک ایک ایسی عظمت والی کتاب تا ہے کہ پہلے اس قرآن پاک نو مکمل پڑھایا گیا ہے اور پھر اس سے ہی قرآن پاک دا درس رکھیا گیا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک دا جڑا مقام تے جڑی عزت تے جڑا شان بیان فرمایا ہے. اللہ فرماندا ہے صرف قرآن دا شان تا اپنی جگہ تے رہ گیا. جس رات دے اندر میں اللہ نے ایک کتاب نازل فرمائیے میں اللہ نے اس رات دا بھی بڑا مقام بڑھا دیتا ہے.
اس واسطے اللہ دا قرآن فرماندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ نے اس رات نو بھی مبارک بنایا۔ میں کوئی تقریر کرن دے موڈ وچ نہیں تے نہ ہی میرے کول تقریر ہونی ہے، ذہن تا بڑا بنا کے آیا ہوں بھئی احباب نو جا کے قرآن و سنت دا واز کرساں ہے، مگر آج دن دے اندر کافی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ جمعہ پڑھاون گئے ہیں ایک جگہ تے، اتھے انتظام کوئی نہ ہا، کوئی خاص 1.5 گھنٹہ اتھے بیان کیتا ہے، جس وجہ تو گلا بھی کافی روزے دے نال بھی سارا دن گزریا ہے، درد ہوندا رہیا گلے میں۔ 2-4 صرف معروضات جڑیاں پیش کرنیاں ہیں انہاں نو توجہ نال سنو۔ مقصد کسی دی دل آزاری کرنا نہیں، مقصد اے ہے بھولے ہویا انسان اپنے گناہاں دی معافی مانگے۔ سمجھ آندی پئی؟ اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو، او شمار تے قاعدہ باد دے ایمان رکھن والے مسلمان ہا، میں اللہ نے تیرے واسطے نجات دا ایک قانون بنایا ہے، تیرے واسطے ایک میں اللہ نے راہ رکھیا ہے، بھاوے جتنے بھی لتاڑے کر کے آون، میں اللہ نے جڑا تیرے واسطے ایک دروازہ رکھیا ہے، اس دروازے چوں ٹپنا تیرا کم میں، تیرے پچھلے سارے زندگی دے گناہ معاف کرنا میں اللہ دا۔ اس واسطے اللہ نے ایماندار نو خطاب کر کے آکھیا یا ایھا الذین آمنو، اور اس برکت والے قرآن دی تکمیل دے اتے درس قرآن رکھا کے عوام الناس نو قرآن دا درس سناوڑ والے جے اگر تو اپنی زندگی دے اندر کتھائی بھول گیا ہے، کتھائی کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، میں اللہ دا باغی بن گیا ہے، میں اللہ دے نال کوئی ناراضگی مول لے بیٹھا ہے، میں اللہ دی بغاوت کر بیٹھا ہے، جے اگر اپنی زندگی دے اندر کوئی بدکاری تے بدماشی تے بدفعلی کر بیٹھا ہے، پریشان نہ ہوئے، میں اللہ وقت بھی تیرے نال یاری لاوڑ دا ایک راہ رکھے ہے، توبو الاللہ توبتا نصوحا، سچے دل نال میں اللہ دے اگو آکے توبہ کرنا تیرا کام ہے، تیریاں ساریاں بدکاریاں نو معاف کرنا میں اللہ دا۔ مگر اللہ فرماندہ ہے ایک بار میرے دیر آتا صحیح، میرے دیر آونا تیرا کام، ساری دی ساری زندگی لوگاں دیاں عزتاں لٹین دیاں، لوگاں دے مال غصب کریں دیاں، لوگاں دیاں جائیداداں تے قبضے کریں دیاں تیری گزر گئی ہے، ہون پچھلا پارا آ گیا ہے تو تیرے دل دے اندر ڈر پیدا ہویا ہے تو اللہ دا، جے اگر ڈر پیدا ہویا ہے تو آکھے یار ساری زندگی لتاڑے کریں دا رہ گیا، ہون یار میں رٹھے ہوئے یار نو منا لوا، اللہ فرماندہ ہے انجے دل دا بھانڈا میں اللہ در کر کے توبتا نصوحا، سچے دل نال توبہ کرنا تیرا کم میں، اور تیرے جوانی دے تے ساری زندگی دے گناہ دے اتے میڑا پھیر دے بڑا میں اللہ کا۔ مگر بدقسمتی انسان دی کہ برکتاں بھریا رمضان بھی آیا، برکت رحمت بھریا قرآن بھی آیا، مگر مسلمان نے اس قرآن تے رمضان دی عزت تے قدر نہیں کی تھی، گناہ کر کے پھر آکڑ خاں بھی بنیا ودا ہے، گناہ کر کے پھر شرم سار بھی نہیں ہوندہ، گناہ کر کے پھر اس گناہ دے اتے ڈٹ ویندہ ہے۔ اس واسطے اللہ فرماندہ ہے گناہ دے اتے ڈٹن والے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، آج دے دن او کافرہ تیرا کوئی بہانہ نہیں چلنا، دنیا دے اتے میں اللہ دی بغاوت کریں دیا مر گیا ہے، اللہ فرماندہ ہے میرے دربار دے اندر آیا ہے، لا تعتذروا اليوم، اللہ فرماندہ ہے آج دے دن تیرا کوئی بہانہ نہیں چل سکتا، متا تو آکھے میں نے کوئی قرآن سناوڑ والا کوئی نہ، متا تو آکھے میرے تک تیرا پیغمبر کوئی نہیں آیا، متا تو آکھے تیرے تک میں اللہ دی کتاب نہیں آئی، اللہ فرماندہ ہے اور تینوں تیری چھوٹی جئی مسجد دے اندر آکے میں اللہ نال آخری دروازہ ملن دا تے ملاقات دا طریقہ سمجھاوڑ واسطے ایک چھوٹڑو جے اچھو اور آیا اور تینوں آکے توبہ دا طریقہ بھی سکھائندہ رہ گیا ہے، تینوں آکے قرآن دی دعوت
دعوت بھی دینا رہ گیا ہے، تینوں آ کے خدا دی اس رحمت بھرے قرآن دی، رحمت بھرے رمضان دی دعوت بھی دینا رہ گیا ہے، وقت بھی تو قرآن والے پاسے نہیں آیا۔ لا تعتذر اليوم، آج دے دن تیرا کوئی بہانہ نہیں چلنا۔ اور اللہ فرماتا ہے دن قیامت دے ایسے بندے واسطے جہنم دے اتے جڑے میں اللہ نے فرشتے تیار کیتے جڑے دروغہ کھلوتے ہونے، غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماتا ہے انہاں دروغہ دے دل دے اندر میں اللہ نے رحم تے ترس دا مادہ نہیں رکھیا، انہاں نے جہنم دے اندر تینوں تل کے رکھ دینا ہے۔ یفعلون ما تؤمرون، انہاں او کچھ کرنا ہے جڑا کچھ انہاں نو حکم کرن والا کون ہے؟ نبی علیہ السلام معراج تے گئے، جتنے بھی اتھے عرش برید اتھے جتنے بھی فرشتے ہیں سارے نے نبی علیہ السلام نال مصافحہ کیتا، مگر جل نبی علیہ السلام واپس آئے تو اس وقت نبی علیہ السلام آپ دسیا بھی جڑے جہنم دے اتھے اللہ نے دروغہ کھڑے کیتے ہیں انہاں بھی میرے نال کوئی پیار محبت نال سلام نہیں لیا، بڑے کرخت لے جے نال انہاں سلام کیتا ہے۔ کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا ہے کہ اللہ دے قرآن نے جڑی گل کیتی ہے غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، جڑا اللہ دے قرآن نے فیصلہ سنایا ہے کہ انہاں فرشتیاں دے دل دے اندر ترس والی علامت نہیں ہے، انہاں دے اندر رحم والا مادہ اللہ نے نہیں رکھیا، جڑا حکم اللہ دے انہاں نو کردے آ جاونا ہے۔ یفعلون ما تؤمرون، لا تعتذر اليوم، اور بہانے کرنے والے دا بہانہ نہیں چلنا، اور جس نے دنیا دے اتنے توبہ نہیں کی تھی گناہ کردہ مر گئے۔ اللہ فرماتا ہے اس دن اور جڑے میں دروغہ کھڑے کیتے ہیں انہوں نے بھی اس بندے دے اتنے ترس کرنا۔ حالانکہ باقی فرشتے نبی علیہ السلام نو ملے، مسکرائے، خوش ہوئے، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تا نبی علیہ السلام دے یار ہیں، ہر روز آند ویند لگی کھلی ہے، وہی لے کے آندے پہن کہہ لے اللہ دا سلام لے کے آندے پہن، مگر اللہ دا پیغمبر فرماندہ ہے میں اللہ دا محبوب پیغمبر ہاں، خاتم الانبیاء ہاں، فخر الانبیاء ہاں، سید الانبیاء ہاں، فخر الرسل ہاں، امام الصول ہاں، مگر جس وقت معراج والی رات میں اٹھے گیا اور جہنم دے دروازے تے کھلوڑ والے فرشتے انہاں جس وقت مینوں سلام کیتا ہے اس وقت انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں آئی، انہاں دے دل دے اندر اللہ نے ترس تے رحم والا مادہ ہی نہیں رکھیا۔ مطا تینوں ایک خیال آوے کہ یار میں فرشتے تھپڑے دیا ترس کر ویسن، اللہ نے انہاں فرشتیاں دے دل دے اندر ترس والی علامت رکھی نہیں ہے، انہاں نے اور کچھ کرنا ہے۔ یفعلون ما تؤمرون، جڑا کچھ انہاں نو حکم کرن والا کون ہے؟ اس واسطے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو، او ایماندارو میں اللہ توڑے نال صلح کرن دا ایک توانو آخری طریقہ پہ دسنا، توبو الاللہ، میں اللہ دے اگوں آ کے اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو، انجے معافی نہ منگیا ہے کہ اج تا اللہ نو دا لائی وینے آئے معافی مانگ کے تے بات او گناہ کرنا شروع کر دیا ہے، بلکہ اللہ فرماندا توبو الاللہ توبۃ نصوحا، توبہ ایو جئی کرے آئے جویں اللہ نے مجھ دی مثال قرآن پاک دے اندر دے کے آکھیا ہے، میں اللہ نے خون تے گوبر کولوں جویں خالص کر کے میں اللہ نے تینوں دودھ دیتا ہے، اور جڑا بڑے چسکیاں نال خالص دودھ بہ کے پینا ہے، اللہ فرماندا ہے انجے یار میں اللہ دے اگوں آ کے خالص توبہ کر، میرے نال کوئی بہانہ نہ پیا کرے، میں اللہ نال دا نہ پیا لاوے، توبۃ نصوحا، خالص توبہ کر، میں اللہ دے اگوں آ کے خالص ہو کے تے میں اللہ دے اگوں آ
کے اپنے گناہاں دی معافی مانگ کیویں گناہاں دی معافی منگنی ہے کیویں توبہ کرنی ہے اگو اللہ دا قرآن مثال دے کے پیاد ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین اللہ فرماتا ہے او دے او خدائی دا دعویٰ کرن والا او اپنے آپ نو رب اکھامن والا میرا پیغمبر مثال نال سمجھا او جلے اس فرعون دی گھر والی نے میرے موسیٰ کلیم اللہ دا ایو کلمہ سنے آئے او دی دعوت تبلیغ دی آواز او دے کھنا تے پہنچی آئے اس وقت وہ اپنے گھر والے نو کیا کھن لگی آئے او تو تا چھوٹا خدا بڑیا ودا ہے او تو تا ایوے نامراد بھی شولیاں ودا مرے نہ ہے رب تا او ہوندا ہے او جڑا ستے پیو وہ تے توڑیاں روزیاں دے انتظام کر دیندا ہے رب تا او ہوندا ہے او ساری رات کتے آر نو بھوکدا بھی سائے ہوئی نہ ہے وقت بھی تیریاں فصلہ دے اندر برکتہ پا دیندا ہے وقت بھی تیریاں فصلہ اگا دیندا ہے وقت بھی تیرے باغ پھلا نال سجا دیندا ہے وقت بھی تینو دھیاں تے پترا والی نعمت عطا کر دیندا ہے اللہ فرماندا ہے جس وقت فرعون دی گھر والی نے اللہ نال تعلق پیدا کر کے توبۃ نصوحا جس وقت فرعون دی گھر والی نے اللہ نال تعلق پیدا کیتا ہے سچی توبہ کر کے خالص ہو کے اللہ نو سڑ مارے آئے اللہ فرماندا ہے او جلے نامراد فرعون اپنی گھر والی نو مارن دیا تیاریاں پیا کریندا ہا سب تو پہلے او دا شاہانہ لباس اتار لیا وہ تو دے ہاتھ دے اندر جھاڑو پکڑا کے مصر دیا گلیاں دے اندر اوہ فرعون دی گھر والی جڑی وقت دی شہزادی ہے وہ ہاتھ دے اندر جھاڑو پکڑ کے تے مصر دیا گلیاں دیا صفائیاں کریں دی ودیا ہے تے نال نال کے آدیا لا الہ میرا گلا خراب ہے تو آڈا تک کوئی نہیں کلمہ پڑھو نا لا الہ الا اللہ آسیہ کا مصر دیا گلیاں دے اندر صفائی بھی ودی کریں دی ہے جھاڑو بھی دین دی ودی ہے تے نال نال کلمہ توحید دا اعلان بھی ودی کریں دی ہے اس وقت فرعون نے آکھیا او جناب آج کلیے کل ادنال دا ہو رل ویسن و تو نصاریاں نو اکٹھا مقابلہ بڑا مشکل ہو جاوڑا ہے اس واسطے اس کلی نو ہونے مکا دیتا جائے اور جس وقت حضرت آسیہ نو مارر دیا تیاریاں کی دیا گئی حضرت آسیہ نو چھٹیل میدان دے اندر لے آکے بن دیتا گیا ہے 20 سپاہی مقرر کر دیتے گئے حضرت آسیہ نو کوڑے تے چابک تے چھمکا مار کے حضرت آسیہ نو لولو حال پہ کریں دن حضرت آسیہ دے وجود دی چمڑی ادھڑ کے اڈڑ کے پیٹھان دیا ہے مگر حضرت آسیہ نے آسمان نال تاری لا کے اللہ نال تعلق پیدا کر کے اور جلے آسمان دروے دیا ہے اور سپاہی مار مار کے تھک دے پہل مگر حضرت آسیہ رومن دے بجائے مسکرامن لگ گئی ہے فرعون لگا ہو کے آتا ہے اور میرے سپاہی تینو مار مار کے تھک دے پہل تو رومن دے بجائے مسکرا کیوں رہی ہے اس وقت آکھن لگی ہو نا مرادا تیرے سپاہیاں دی مارا دی پرواہ مینو کوئی نہیں جلے تیرے سپاہی مینو مار مار کے پہ تھک دے ہوں دل اللہ تو سارے پردے ہٹا کے مینو جنت دا نظارہ کرا دے وہ جس وقت تیرے سپاہی مینو مرندے پہ ہوندے اس وقت اللہ تو پردے ہٹا کے مینو میرے جنت والے کوٹھے دا نظارہ کرا دیندا ہے اس وقت سے اللہ دا قرآن فرماندا ہے عندک بیتا فی الجنہ اللہ فرماندا ہے اس نے اس نام مراد نال متھا لا کے میں اللہ نال تعلق پیدا کیتا ہے سچی توبہ کر کے میں اللہ نال یاری لا لیا ہے میں اللہ نے دنیا تیونو جنت والے کوٹھیاں دا نظارہ کرا دیتا ہے اس وقت سے اللہ فرماندا ہے او مسلمان تو بھویں جتنے بھی لتاڑے کر کے آ جاویں جے اگر سچے دل نال میں اللہ دے دربار دے اندر آ کے تے میں اللہ کو لو توبہ طائب ہو کے میں اللہ کو لو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لیندا ہے اللہ فرماندا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا او میں اللہ غفار میاں میں اللہ غفور میاں میں اللہ رحیم میاں میں اللہ جبار میاں میں اللہ قہار میاں میں اللہ وہاب
میں اللہ تینوں پالن والا بھی ہاں، میں اللہ تینوں بناون والا بھی ہاں۔ تے جلے بندہ میرے کولوں آ کے اپنے گناہاں دی معافی مانگ لیندا ہے، میں اللہ ساری غلطیاں معاف کر کے ایو جے بندے نو اپنی رحمت دے ہاں نال لگا لینا۔ اللہ دی رحمت لونا چاہندے ہو بولو او چاچا سیر تا حالا تو کوئی بات دورا رحمت تا نہیں لئی بدا اور ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے توبہ کر تے توبہ انج دی کر توبہ نصوحا، خالص توبہ کر تے اللہ دا قرآن کے فرمانا ہے میں اللہ نے کتاب کلام اللہ نازل فرما کے توڑے واسطے رحمت دا خزانہ بنا دیتا ہے، برکتہ دے میں اللہ نے سمندر وہا دیتے بے کنار رحمت بے پایا رحمت، جڑا بندہ اس رحمت دی آغوش دے اندر آ گیا، جڑا بندہ اس رحمت نو نال لیندا گیا، ایو جے بندے دے بارے اللہ دا قرآن کیا ہے الذین یمسکون بالکتاب، جڑا بندہ میری کتاب نو نال لا لیندا ہے، میری کتاب اس رحمت بھرے قرآن نو چٹا مار لیندا ہے، یمسکون بالکتاب میری کتاب نال جفا پا لیندا ہے، میری کتاب نال چٹا مار لیندا ہے، میری کتاب نو اپنے نال لا لیندا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وقت نماز نو بھی قائم کرندا ہے، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ایو جے بندے دی میں اللہ مزدوری نو ضائع تے برباد نہیں کرندا، ایو جے بندے دی محنت نو میں اللہ کدی برباد نہیں کرندا، کیونکہ اس بندے نے برادری نو بھی چھوڑ دیتا ہے، ماں بیلی بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس نے ماں پیو نو بھی کٹ کر دیتی ہے، اپنے پھیڑا پھرا تے لگ دے لیندے بھی چھوڑ دیتے ہیں، مگر میں اللہ نال اس نے تعلق نہیں توڑیا، میں اللہ دے اگوں بہانے نہیں کرندا، میں اللہ نال دغا نہیں کرندا، میں اللہ نال دھوکا تے فراڈ نہیں کرندا، بلکہ کیڑا کام کرندا ہے توبۃ نصوحا، سچے دل نال میں اللہ کولوں معافی مانگ لیندا ہے، تے ایو جے بندے واسطے اللہ فرماندا ہے یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، میں اللہ ایو جے بندے واسطے جنت وچ باغات تیار کیتے تے دل قیامت دے اللہ نے اس نو ایک تیز گھوڑے دے اوتے سوار کر کے آکھنا ہے لے جا اس گھوڑے نو جتھوں تک دوڑا سکدا ہے دوڑا لے، جتھے جا کے تیرا دل رج جائے، تیرا گھوڑا رک جائے، اتھوں تک میں اس ایماندار بندے نو اس جنت دا مالک بنا دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے دن قیامت دے اللہ نے ایسے توبہ کرن والے ایماندار بندے نو ایک ایسے تیز گھوڑے دے اتے سوار کرنا ہے جڑا گھوڑا بھجدا وئی سی جب تک کہ وہ آپ گھوڑے نہ رکے سی، گھوڑا رکن واسطے تیار تے جتنے رقبے تک گھوڑا نسدا گیا اللہ اکسی یہ ساری جنت میں اللہ تیرے حوالے کر جنت دے مالک بننا چاہندے ہو، جنت تا ہے ہی سان دی، امید ہی نے جنت وچ ونجن دی، امید ہونی چاہیے جس بندے نو اپنے عملاں دی وجہ تو اپنے کرتوتاں دی وجہ تو اے ہی امید نہ ہوئے وہ پتہ نہیں جنت وچ ویندے ہی ہیں یا نہیں، اس چیز دے اندر شک کرن والا بھی کدی جنت وچ جا سکدا۔ تیرا ایمان اتنا ایک ہونا چاہیے کہ تو آگ مینوں اللہ نال امید ہے دل قیامت دے اللہ دے پیغمبر دے نال بغیر حساب دے جنت داخل ہو۔ اس واسطے اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا کی تھی جڑی تساں اکثر نماز دے بعد بھی پڑھ دے ہو سو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ دا پیغمبر بھی دعا پیا کرندا ہے فاغفر لنا، اللہ میرے گناہاں نو معاف کرے، ساڈی بخشش کرن والا تو ہے، ساڈے اوتے رحم کرن والا تو ہے، ساڈی نصرت مدد کرن والا تو ہے، لا تؤاخذنا، اللہ دل قیامت دے ساڈے
دے کولو پچھ گچھ نہ پیا کرے اگوں اللہ دے قرآن لے کے فرمایا ہے یوم لا یخذ اللہ النبی لا تؤاخذنا یوم لا یخذ اللہ النبی پیغمبر دعا پیا کرنا ہے تے اللہ پیغمبر دی فوری دعا نو قبول پیا کرنا ہے پیغمبر دعا کیتی ہے لا تؤاخذنا اللہ دا لا یوم لا یخذ اللہ النبی میرا پیغمبر تو جو پیا ہے میرے کو پوچھ گچھ نہ پیا کرے تے اللہ دا جاؤ میرا پیغمبر یوم لا یخذ اللہ النبی دن قیامت دے میں اپنے نبیوں کو سوال کوئی نہیں کرنا تے والذین آمنوا معه تے جڑا توبہ کرن والا ہے دن قیامت دے اللہ او دے کول بھی کوئی سوال جواب نہیں کرنا دن قیامت دے جویں نبی بغیر حساب دے جنت وچ پے ویندے حسن انج یار اے توبہ کرن والا اللہ دے پیغمبر دی اقتدا دے اندر جنت دے اندر بغیر حساب دے داخل پہ ہوندا ہونا ہے اس واسطے اللہ نے توبہ کرن والے دا اتنا مقام بنایا ہے حتیٰ کہ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر کولو ایک صحابی آیا ہے اور نواں مسلمان ہویا ہے آ کے آدا یا رسول اللہ دیہاتی نے آ کے اللہ دے پاک پیغمبر نو آدا ہے یا رسول اللہ میرے کول زنا والا عمل ہو گیا ہے یا رسول اللہ کوئی میرے اوتے حد مقرر کرو جڑی شریعت اسلام دے اندر زنا کرن والے بندے دے اوتے حد لگائی گئی ہے میں اتھائی صدا پاونا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر نے انجا اپنا چہرہ انور پھیر لے آئے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے جو جلے چہرہ انور پھیرے آئے او بندہ اٹھی کے اگو ودی کے آ بیٹھا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو آتا ہے یا رسول اللہ میرے کلو زنا والا عمل پھیلا ہو گیا ہے میں اتھائی دنیا تے صدا پاونا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر نے پھر او دے کلو چہرہ انور رخ دور فرما لے آئے دوے پاسے پھیر لے آئے حتیٰ کہ چوتھی مرتبہ جلے اس ریا کے اللہ دا پاک پیغمبر خاموشی اس چپیا اختیار کرے دا جو متا اللہ دا اتو قانون آ جاوے متا اللہ دا اتو کوئی فیصلہ آ جاوے اے بندہ کی دائی صدا تو بچ جاوے اس وقت جلے چوتھی بار ہو سکے ہے یا رسول اللہ میں اپنے ہوش و حواس دے اندر اے گناہ کر بیٹھا میں دل کے امت دے اللہ دا کھلا نہیں چل سکتا میں دل کے امت دے اللہ دیا مارا نہیں چل سکتا میں دنیا تے اپنے اس گناہ دی معافی مانگ کے جامنی ہے دنیا تے اس گناہ دی صدا پا کے جامنی ہے حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے چوتھی بار حکم دے دیتا ہے جو یار اس دے اتے حد لگائی جائے اور جلے صحابہ کرام نے انہوں چوہے دے اندر ادھا پور کے رجم پہ کریں دے پتھر مار مار کے جلے اس نو قتل کر دیتا گیا ہے اس وقت مکہ دیا گلیاں دے اندر ہوا پھیلا دیتی گئی اور یار ویکھو کتنی گندی موت ماریا گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو جلے پتہ لگا ہے اللہ دے پاک پیغمبر زارو قطار رومن لگ گئے آخر او نوجوان نے علل اعلان توبہ کی دیا ہے مکہ دے بڑے بڑے سردار اور جلے اپنے آپ نو صحابی اکھاون والے اور بڑے بڑے مسلمان اسلام دا دعویٰ کرن والے انہاں دی توبہ دا بھی اتنا مقام نہیں جتنا اس گناہ قبول کر کے صدا پاون والے دا اللہ دے ہاں مقام ہے او دے دل دے اندر خوف آیا ہے کہ یار دن قیامت دے اللہ دے کھلے کلو کون بچائی سی تو ستا آتے ہو نا اللہ دے پکڑے چھڑاوے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا او صحابی رسول ہے گناہ ہو گیا ہے آکھیا چل یار گناہ ہو گیا تو کوئی گل نہیں پردہ پا لینے آئے اللہ کو لو معافی منگ لسائیں مگر آدھا دن قیامت دے اللہ جے پکڑتے آ گیا وقت میں اٹھے اللہ دے کھلے کلو میں نو بچاون والا کوئی نہیں ہونا اس وقت کے یاد ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے اتے صدا مقرر کیتی جائے میں اپنے گناہ دی صدا اتھائی دنیا تے میں جھل کے ویسا دل قیامت دے اللہ دا کھلا میرے کلو نہیں جھلیا وینا اس وقت اس صحابی نو جلے رجم کر دیتا گیا ہے اس بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے اور دی توبہ دا اتنا مقام بیان کیتا ہے کہ مکہ دے دا وڈے وڈے اپنے آپ نو مسلمان اکھاون والے انہاں دی توبہ دا بھی اتنا مقام نہیں جتنا اس غلام اپنے گناہ نو قبول کر کے وعدہ پتھر کھا کے صدا چلن والے دی توبہ نو اللہ نے پسند فرما لیا اور جڑا مسلمان بندہ نوجوان ہوئے تے جوانی دی حالت دے اندر توبہ کرندہ ہے وہ اللہ نو زیادہ محبوب ہوندہ ہے چٹیاں داڑیاں لے تا زندگی گزاری بیٹھے نا
ٹھیک ہے انہاں دی توبہ نو بھی اللہ قبول کر لیندا ہے. اللہ نو او لوگ بھی اپنے بڑے پیارے ہیں, بڑے عزیز ہیں. اللہ اپنے بندیاں نال بڑا پیار کریندا ہے. مگر جڑا جوانی دی حالت دے اندر گناہاں کولوں توبہ کر کے اللہ نال تعلق پیدا کریندا ہے, اللہ دے ہاں سب تو زیادہ اے بندہ محبوب ہے. سمجھ آندی پئی ہے؟ اے خصوصی طور تے نوجواناں واسطے. نوجوان نماز دا اہتمام کریں, صرف رمضان وچ نہیں ویسے بھی اللہ دے گھر نو آباد کریں. جلسے کرا لینا, جلسے سن لینا تے عمل پیدا نہ کرنا, یہ جلسے کراون والے تے لعنت تے وات کو سنن والے ہیں تے لعنت. جو بندہ قرآن سن کے تے وات عمل ہی نہ کرے, اس قرآن سنے دا کوئی فائدہ ہے؟ بولو ہن بلندے نے. جے اگر بندہ قرآن سندا ہے, واہ واہ کر ویندا ہے, سبحان اللہ تے نعرے بازی کر ویندا ہے تے عمل اپنے وجود تے پیدا نہیں کریندا, ایسے بندے نو قرآن سنے دا کوئی فائدہ ہے؟ سانو اتھے آ کے مغز خوری کرن دا کوئی فائدہ ہے؟ اس واسطے اپنے وجود دے اوتے پیغمبر دی شریعت دا عمل پیدا کرو, اپنے چہرے تے پیغمبر دی سنت سجاؤ, اپنی عملی زندگی دے اندر پیغمبر دی سنت اپناؤ, نماز قائم کرو. اس واسطے اللہ فرماندا ہے او توبہ کرن والا تے نماز پڑھن والا, انا لا نضیع اجر المصلحین. ایو جے بندے دی میں اللہ کدی مزدوری ضائع تے برباد, ایو جے بندے دا اجر میں اللہ کدی برباد نہیں کریندا. تے جس وقت اللہ آنکھ چھوڑے ایو جے بندے دا عمل تے مزدوری میں برباد نہیں کریندا, وقت بھی بندہ اس رحمت بھرے قرآن تو دور ہو کے بدا رہ جائے, او ہاں دا انا تا ہو سکدا ہے کدی بندے دا پھل بن کے رہ سکدا. او ہاں دا انا تواڈے علاقے چ آدن کینو آدے ہو ہاں دا انا, بولو آدھے نے او تو تک ہاں دا انا ہے. ہاں دا انا ایک عقل دا انا ہوندا ہے, ایک اکھی تو انا ہوندا ہے, ایک ہاں دا انا ہوندا ہے. ہاں دا انا او ہوندا ہے جنوں کوئی حق باطل دا پتہ نہیں لگدا, او دا دل مردہ ہو ویندا ہے, اونوں کوئی تمیز نہیں ہوندی, او دے دل دے اندر نری غلاظت بھری کھلی ہوندی ہے. او ہاں دا انا ہوندا ہے, او دے دل دے اندر کدی قرآن وڑ سکدا ہی نہیں. ہاں ایک صورت ہے جڑا آخری دروازہ اللہ دے پاک پیغمبر دا چچا حمزہ شہید ہو گیا ہے. توجہ ہے, میرے اندر طاقت تا کوئی نہیں, مگر اتنا سفر جو کر کے آئے بیٹھے ہیں, دو چار گلنا تو انہوں سمجھا کے ونجائیں. اللہ دا قرآن مسلمان بندے نو اللہ نال تعلق میں اللہ نے ایو جے بندے واسطے اگ تیار کیتی ہے, وقودھا الناس والحجارہ. وقت اس اگ دے اندر میں اللہ نے لکڑیاں نال بھامبل نہیں بھڑکاونے, میں ڈیزل تے پٹرول سٹ کے بھامبل نہیں بھڑکاونے, میں اللہ نے اس اگ دا بالن بناونا ہے. وقودھا الناس والحجارہ, میں اللہ نے اس اگ دا ایندھن انسانانو تے پتھرانو بناونا ہے. اور انہا انسانہ نال میں اللہ نے اس اگ نو زیادہ بھڑکا دے بنا ہے. تے جے اگر بندہ اللہ دے نال تعلق پیدا کر کے اس رحمت بھرے رمضان تے قرآن دی قدر کر کے سچے دل نال توبہ کر لیندا ہے, تا اوت اللہ دا قرآن کیڑے سونے پیرائے نال مسئلہ سمجھا رہا ہے. موقع آ گیا ہے, اللہ دے پاک پیغمبر دا سکا چچا حضرت حمزہ شہید ہو گیا ہے, تے اللہ دے پاک پیغمبر دارو قطار روندے بیٹھن. اتنا غم آیا ہے, اتنا غم آیا ہے, ہزاروں قطار رو رو کے حتیٰ کہ فرمانے لگے او کائنات آلیو, جدو تک میں قریشیاں دے سرداران دا 70 سردار دا قتل کر لے سا, او توڑی میرے چاچے دا بدلہ پورا ہونا نہیں. سمجھ آتی پئی ہے. او جلے حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں, اس وقت اللہ دے پاک مرنے آکیا میں قریشیاں دے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے پوپ تے پادری انہاں دے بڑے بڑے اکابرہ دے جے توڑی میں 70 قتل نہ کر لوا, او توڑی میرے سینے دے اندر اپنے چاچے دی اس بدلے علی آگ نہیں بجھ سکتی. اللہ فرماندا ہے او میرا پیغمبر تو تا 70 دی گل پیا کرے لائے, او جڑا ایک قتل کرنے والا واشی ہاں میں تا تائے
محمد کو انہوں بھی قتل نہیں ہومر دینا. حتیٰ کہ ٹائم آیا ہے وحشی نے آکے آکے میں اسلام قبول کرنا چاہنا. اللہ دے پاک پیغمبر ہزاروں قطار روندے پائن تے وحشی نو آکے لگے غیب انی او یار ٹھیک ہے تو اسلام تے قبول کر لے آئے مگر کچھ دیاڑے میری آنکھا تو غائب ہو بن مجل تینو ویکسا مینو اپنا شہید چاچا یاد آ جاوے لہذا میری آنکھا نے سامنے نہ پہ آوے کچھ دیاڑیاں واسطے میری آنکھا تو غائب ہو بن کیونکہ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے ایدے میرا پیغمبر ہے جڑا 70 قتل دا اعلان پہ کریں دا گئے تے ایدے میرے چاچے دا قتل میرے پیغمبر دے چاچے دا قتل کرن والا وحشی آگے توبۃ نصوحا میں اللہ دے اگو آکے توبہ پیا کریں دا ہے میں اللہ نال تعلق پیدا پیا کریں دا ہے میں اللہ نال یاری پیا لینا گئے میں اللہ نے اپنے پیغمبر نو مسئلہ سمجھایا ہے میرا پیغمبر تیرے مسئلے نہیں چلنے مسئلہ چلنا ہے تا میرے قرآن دا مسئلہ چلنا ہے تے آج جی اگر تیرا ملا آدھا ہے قرآن دے مسئلے دے اندر پور دی ضرورت نہیں ہے قرآن جناب انتشار پھیلا میں لایا ہے معاذ اللہ اوہ تا مولویہ دے سمجھر دی کتاب ہے اینو سمجھر واسطے 14 علوم دی ضرورت ہے اللہ فرمانا ہے اور جی میں میرا پیغمبر میرے قرآن دے پیچھے چلتا گیا ہے جی اگر مسلمان بندہ میں اللہ نال تعلق پیدا کرن والا ہوئے او کدی میرے قرآن علیہ مسئلے تو پچھا نہیں ہٹ سکتا اوہ میرے پیغمبر نے آکھیا میں 70 قتل کرے سا اس نے توبہ کیتی ہے میں پیغمبر نو ایک بھی قتل نہیں کرن دیتا تے جڑا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم میرے کو آکے اپنے گناہ دی معافی منگدا گئے انہو کان غفارا میں اللہ دے سارے گناہ دے میڑے پھیر دیلا مگر سچے دل نال او ایماندار بندہ توبو الاللہ توبتا نصوحا میں اللہ کو آکے اپنے گناہ دی معافی منگ لائے اسا ربکم ان یکفر عنکم سیئات اور توبہ کرنا تیرا کام میں آمن والی زندگی دے اندر ہر برائی کو بچا کے اپنی رحمت دے سائے تلے رکھنا میں اللہ دا کام اسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم اللہ فرماندہ توبہ تا کر اور آمن والی زندگی اپنے تینوں انہاں برائیوں کو بچاون دا ذمہ وار میں آپ توبہ کر برائیوں کو اللہ آپ پہ بچا مگر شرط اے ہے لا تعتذر اليوم بہانہ لاون دی اجازت ہے متا اللہ نال بہانہ پہ لاویں گناہ کر کے وقت خدا دے گو توبہ بھی کر کے وقت وہ گناہ پیا کرندا ہے اے الٹا خدا نال مذاق پیا کرندا ہے توبہ کر تا خالص اونج توبہ کر جی میں خالص دودھ اللہ عطا کر دودھ دے اندر اللہ ملاوٹ کدی دودھ چومن لگے وچ خون آیا ہے گوبر کوئی پیپ موتر آیا ہے اللہ دا خالص دودھ دیتا ہے تو وقت خالص سورو پکار کر وقت خالص ہو کے توبہ کر جلے خالص ہو کے توبہ کریں گا ہے اللہ فرماندہ ہے وقت ہر برائی کو لو بچاؤں بھی میں اللہ اپنے ذمہ کر اللہ نال تعلق تا پیدا کر تعلق پیدا کر قرآن پاک دی عظمت قرآن پاک سارے ہن شوق نال آئے بھی بیٹھے ہو آج درس قرآن ہے قرآن پاک دی تکمیل دا موقع ہے قرآن پاک مکمل پڑھایا گیا ہے وقت اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر اس قرآن دیاں عظمتاں تے شانہ بیان کیتیاں اللہ فرماندہ تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا میں اللہ نے آئے جڑا قرآن نازل فرمایا ہے فرقان بنایا ہے اور جتھے تو انو مولوی کسے چکر اچ پھسائی کھلوتا ہوئے اور مطا تو انو آکھے اور تیری توبہ قبول نہیں ہوندی پہلے میرے ناتے بکرے چڑھا اور میرے نا تے جرمیہ دے میرے نا تے برفیہ دے میرے نا دیا منتا من میرے نا دیا نظر نیازہ دے اللہ خلانت کرے ہی جائے ملہ تے اللہ فرماندہ ملہ نو چکھے کر دے فرقان میں اللہ نے حق دے باطل دی کسوٹی بڑھا کے بھیجیا تھا اپنے قرآن نو بڑھا
جتھے تیرا کوئی مسئلہ پھس جاوے تو میرے قرآن کول پوچھ میرا قرآن تینوں جواب نہ دے وے تو وت مولویاں دے اگوں روڑیاں کرندا رہ جا تیرے ہر مرض دا علاج بن کے آیا تو کیڑی کتاب بن کے آئی ہے بولو نا یار اے قرآن رحمت بھریا خزانہ بن کے آیا ہے کہ نہیں ہے بولو ہن ایک اور مثال ہی سنا بھی اجازت ہے میرا غلط میں اجازت کوئی نہیں دیندا پیا لیکن جے تھوڑی میری آواز نکل دی پئی ہے انشاءاللہ اج لگے جا بیٹھے رہ سو ہاں جی موقع آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام حاضری لگا رہے ہیں کیا کریں دکھا اجی میں سکول اچ ویندے ہائے تے حاضری نہیں لگ دی انجار اللہ دے پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام ساجی تو سہی تھے میرے کول آوے اتھے تو سب بیٹھے ہو تو میں نے شرم آندا پہ ایتھے آ جاؤ اتھے میرے کول بات سنا تو میں انرجی مل دی رہا سی میں بھی لگا رہا سی موقع آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی ہے حاضری لگ دی گئی ہے تے حضرت سلیمان نے کیا ہے مال یلا اور الہد کہ ہو گیا میریاں اکھانوں مینوں ہد نہیں نظر پیا آندا ام کان من الغائبین یا تا او اگا پیچھا غائب ہو گیا ہے تے یا وقت کسے کونے دے اندر لکا بیٹھا ہے جلدی انہوں تلاش کر کے لے آؤ تے جے اگر او بغیر پوچھے میرے کولوں اس لشکر دے وچوں جدا ہو گیا ہے تو وقت ذرا انہوں آمن دیو لا اعذبنہو عذابا شدیدا میں پیغمبر سلیمان انہوں بڑی سخت سزا دیونی ہے تیری جرت کی میں ہوئی ہے تو سلیمان پیغمبر دی اجازت تو بغیر لشکر نو چھوڑ کے چلا گیا ہے اے ہد جان دے ہو نا کیے سڑیں دے ہو پکھو درخان اس پکھو درخان کو لوگ کان حسد کیتا یہ تو تم اے بھی ایک گل سنائی کان حسد کیتا حسد کیوں کیتا اللہ تعالیٰ نے ہد نو ایک صلاحیت دیتی ہے کہ اے جس وقت ہوا دے وچ اڑدا ہے تا تلے خشک زمین نو ویکھ کے دس دیندا ہے بے تلے کتنا گہرا پانی اے اللہ تعالیٰ نے ہد نو صلاحیت دیتی سمجھ دے پے ہو جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نو پتہ چلیا کہ ہد دے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے تو حضرت سلیمان نے آکھا بھئی تو ساڑے نال چلیا کر اسا صحراواں دے اندر بھی سفر کرنا ہوندا ہے تیری اس صلاحیت تو اسا کیوں نہ مستفید ہوئیے جتے سن تیری ضرورت پوسی ساڑے نال چلیا کر سن دس دریا کر تیری اس اللہ تعالیٰ دی خدا داد جڑی تینو اللہ نے نعمت دیتی ہے اس تو اسا فائدہ حاصل کریے کہاں جڑا ہے اس حسد کیتا اسا کیا اللہ دے پیغمبر نو بکواس کھلا کریں اگر اے نو زمین دے تھلے پانی نظر آندا ہے تو کتنی بار انو میں ویکھیا ہے شکاری انو جال اچ پھسا لیندا تے پھڑکدا کھلا ہوندا ہے انو زمین اچ پانی نظر آویندا تے زمین دے اتے بچھیا ہوا یا جال نظر نہیں آندا چرب لسان تا ہائی اندروں باہروں کالا ہائی کالے لباس اللہ او قسم جیندے پے جس وقت اس نے استغاثہ دائر کیتا سلیمان علیہ السلام دی عدالت ہے سارے لوگ بھی حیران ہوئے بابا کہ گل تا ٹھیک پیا کریں دا بس زمین دے تلے تینو پانی نظر آویندا ہے تے زمین دے اتے بچھیا ہوا جال نظر نہیں آندا او دے وچ پھس کھلونا ہے اس وقت ہد آکھنے لگا اے بندہ میری اس صلاحیت دا منکر نہیں اے جڑا کان آدھا پیا ہے نا بھئی تیرے اندر اے صلاحیت نہیں اے کان میری صلاحیت دا منکر نہیں اے اللہ دی تقدیر دا منکر کیویں او آدھا ہے مینو نظر آندا ہے زمین دے تلے کتنا گہرا پانی ہے مگر جلے میں جال اچ پھسیا کھلوتا ہونا نظر میری اس ٹائم بھی ٹھیک ہوندی ہے مگر اللہ دی تقدیر غالب آ گئی کہاں نے
جلے اے گل کی تھی اس وقت سلیمان علیہ السلام نے خود دا بھی موقف سنیا بھئی اللہ دی تقدیر جلے غالب آندی ہے میرا چیتا ہی رل ویندا ہے تے میں جال وچ پھس وئی نا باقی جڑی صلاحیت مینوں اللہ نے دتی ہے مینوں واقعی زمین دے تلے پتہ چل ویندا ہے کتنی گہرائی تک پانی ہے اللہ نے جس وقت انہوں نے صلاحیت دتی کان بھی استغاثہ دائر کر دیتا سلیمان نے آکھا دفع ہو جائے تو جھوٹا استغاثہ دائر کیتا ہی اور کالے لباس والا جان دے ہو نا وہ جڑے آج بھی بھوک دے پیغمبر دے نال صحبت سنگت رکھن والے انو اور کالے اندر باہر دے کتے یار بھوک دے رہے ویندے اور پیغمبر دی سنگت دے اندر رہن والے پیغمبر دے نال ستے رہے ویندے اور صدیق اکبر آج بھی پیغمبر دے نال ستا پیا کہ نہیں ستا پیا کالے آج بھی بھوک دے ودن کہ نہیں بھوک دے ادھائی جلے خود نے اعلان کیتا ہاتھ کالیاں بکواس ماری آئی آج جلے پیغمبر دے گواہ ڈھا کے صدیق یار ستا ہے تکالے آج بھی بکواس مرے دے ودن بہرحال مسئلہ اے سمجھاونا ہا سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی مال یلا ارل خود کہ ہو گیا میریاں اکھانوں مینوں خود نہیں پیا نظر آنا اس وقت سلیمان علیہ السلام اس سے تلاش دے اندر بیٹھے خود کدے چلا گیا ہے مینوں نظر نہیں پیا آنا یہ چل دے پیان تے اتوں خود آ گیا ہے آ کے آکھے لگا بادشاہ سلامت غصہ بعد اچ کرے آئے میں توڑے واسطے ایو جہی خبر لے کے آیا جڑی خبر تانوں بھی پتا بولو جڑی خبر تانوں بھی پتا کوئی نہیں ایو جی خبر لے کے آیا آندے نال اس نے جلے اپنا موقف بیان کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہاں دس بھئی تو کیڑی خبر لے کے آیا تے جے اگر تو کوئی اتھنٹک گل نہ لے کے آیا اگر کوئی پیچیدہ تے مضبوط دلیل نہ پیش کیتی لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا میں پیغمبر تینوں بڑا سخت سزا تے عذاب دے منا ہے اس وقت وہ آکھن لگا میں فلانے دربار تے گیا فلانی سلطنت تے گیا اتھے جا کے میں ویکھیا ہے اتھے ایک عورت نو لوگ سجدہ پہ کریں دے ہیں اتھے ایک عورت بادشاہ تخت چڑھی بیٹھی ہے اتھے او دی پوجا پاٹ کیتی جا رہی ہے اتھے جناب ایک عورت دے پیچھے دے آیا چلی ہوئی ہے اس وقت سلیمان علیہ السلام نے اس ہد نو آکھیا ہے تے اگر تو اپنے دعوے دے اندر سچا ہے آئے خط لائے ون اس ملکہ نو جا کے دے تے دور بے کے ویکھیں جو میرا خط پڑھن تو بعد کے کریں دیا ہے ہد جلے خط لے کے گیا ہے اس بلقیس نو جا کے ملکہ بلقیس نو جا کے سلیمان پیغمبر دا خط دیتا ہے حضرت سلیمان پیغمبر نے خط لکھا ہے کہ جلدی جلدی اپنی سلطنت رو چھوڑ کے اپنا تخت بادشاہی والا چھوڑ کے آ کے تے میرے پیچھے چلن لگ جاؤ جی اگر تو سب میرے پیچھے نہ چلے تو میں ساری فوج لے آ کے تو انہوں نے اس تو نابود کر دے بنا ہے خط پڑھن تو بعد سارے وزراء اچاش بچاش وہ جڑے بیٹھے ہان اپنی مستیاں دے اندر سارے پریشان ہو گئے سلیمان پیغمبر دی فوج دی دھمکی آ گئی ہے تے اگر ان سلیمان پیغمبر دی گل نہیں منے دے تو سلیمان پیغمبر نے چڑھائی کر کے ساڑی سلطنت دوی تباہ و برباد کر دے بنا ہے حتیٰ کہ وہ بلقیس دا تخت حضرت سلیمان نے آکھا ہے توڑے بچو کوئی ایو جیا جڑا دا تخت ایتھے لے آوے ایتھے جا کے لے آوے اس وقت بچو ایک جن بولیا او سکھے جناب میں بڑا شریف جنہ میں توڑا ایک کام پلک چھپ کر تو پہلے کر سکتا حتیٰ کہ او دا بیڈ بھی لے کے آ گئے او دا تخت اٹھا کے لے آئے بلقیس نو بھی لے آیا گیا ہے حتیٰ کہ قصہ لمبا چوڑا بلقیس نے آ کے توبہ کر کے سلیمان پیغمبر دی شریعت ایمان لے آندا ہے اللہ نے مسئلہ اے سمجھایا ہے اور جس وقت سچے دل نال کوئی توبہ کریندا ہے تے میرے پیغمبر دی اتباع کرن لگ ویندا ہے میرے پیغمبر دی شریعت ایمان لے آندا ہے جویں جویں میرا پیغمبر قانون صادر کریندا ہے انجے عمل کر کے دکھا دیندا ہے میں اللہ نو دنیا و آخرت دے اندر کدی ذلیل و رسوا نہیں ہون دیندا میں اللہ جڑا او دے نال وعدہ کیتا ہے یوم لا یخذ اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم
انہاں دے ارد گرد نور دوڑدا ودا ہوندا ہے اور نور دیاں لاٹاں پیا بلدیاں ہوندیاں نور دے چمکار پے آندے ہوندے میں اللہ اس وقت کہیا نا جویں میں اپنے پیغمبراں کولوں پوچھ گچھ نہیں کرنی انج یار والذین آمنوا ما میرے پیغمبر دے نال ایمان رکھن والے تے سچی توبہ کرن والے دی بھی دل قیامت دے میں اللہ نے حساب کتاب بغیر حساب کتاب دے جنت وچ ونجنا چاہندے ہو یا لتر پولا جل کے ونجنا چاہندے بولو بغیر حساب کتاب دے وت عمل او کریے جڑا عمل کرن دا طریقہ تے حکم دیندا ہے تا اللہ دا قرآن دے سمجھ آندی پئی عمل کرے سو سارے بولو ایک اور بہت بڑا گناہ ہے جڑا مسلمانہ دے اندر پایا جاندا ہے مگر او گناہ کر کے مسلمان شرمندہ نہیں ہوتا اس دوتے باقاعدہ اللہ دے قرآن نے وعید بیان کیتی ہے کہ جیڑا بندہ ایک گناہ کردا ہے انجے سمجھو لحمن میتن فکرہتمو اپنے مردہ بھرا دا گوشت کھاندا ہے سن دے ہو سو اگے مولویاں کو سن دے ہو نا لا یغتب بعضکم بعضا مسلمان ہو تو وقت مسلمان دی غیبت نہ کرے آئے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن فکرہتمو او کیا تسا پسند کرے سو بھئی تسا اپنے مردہ بھرا دا گوشت کھاؤ پسند کرے سو تے جے اگر تسا اس نو پسند نہیں کریں دے تا اللہ غیبت کرن والے نو بھی پسند کریں دا یہ چھوٹے موٹے گناہ جڑاں تسا بالکل معمولی گناہ سمجھیندے ہو انہاں دی پاداش دے اندر آ کے کدائیں اسلام تو ہاتھ دھو بھی نہ پوے آئے اور مسلمان بندے دا ایمان کامل ادھر ہوندا ہے جدا مسلمان بندہ نیکی کر کے دل دے اندر اطمینان تے خوشی محسوس کریندا ہے تے برائی کر کے تے اپنے دل دے اندر شرمندگی محسوس کریندا ہے جس وقت اپنے دل دے اندر گناہ کرن تو بعد ندامت تے شرمندگی محسوس کریندا ہے انجے سمجھو اس بندے دا ایمان مکمل ہو گیا ہے کیوں اس دے اندر ایک ڈر پیدا ہویا ہے کہ یار میں گناہ کر بیٹھا میں اللہ کو معافی منگنی ہے یا اللہ میرے اس گناہ نو معاف فرما دے اس دے دل دے اندر خشیت الہی موجود ہے تے جیڑا بندہ گناہ کر کے وقت گناہ تے ڈٹیا رہ جاوے گناہ نو گناہ ہی نہ سمجھے ایو جے بندے دا کدی خدا نال تعلق پیدا ہو سکتا سمجھ آندی پئی مسلمان بھرا دے غیبت نہیں کرنی مسلمان بھرا تے بہتان نہیں لاونا مسلمان بھرا تے جھوٹ نہیں بولنا جس وقت انہا چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بچ دے ویسو اللہ آدھے اسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم اور باقی وڈیاں وڈیاں غلطیاں کو میں اللہ تینوں آپے بچا ہن جس وقت اللہ آپ ذمہ وار بندہ پیا ہوئے اور تینوں میں گناہوں کو بچا لئی ساں وات بھی انسان بچن دی کوشش نہ کرے تو وات او کون ہویا او ہاں دا انہ ہویا کہ نہ ہویا انجے گل ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے میں ہن سفر کرنا ہے ساری رات انشاءاللہ زندگی رہی تے وقت میرے گلے نے ساتھ دیتا صحت ٹھیک ہوئی تو انشاءاللہ آگے وقت کس دن تو انہوں بغیر فیس دے تقریر سنا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا آمنا قبول فرمائے آخر دا